الشوق يبقى في اغترابي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہم خود کو فلسطین کی ان آبادیوں میں کھڑا کرتے ہیں جہاں کی حالت اس وقت افزدہ اور اس قدر تباہیوں کا نظارہ پیش کر رہی ہے کہ جسے دیکھ کر بھی ہمارے دل یقیناً نرم نہیں پڑتے۔ مگر آئیے صرف چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہم فلسطین میں محسوس کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر اتنی آسانی سے محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ جی، اس کے نہ محسوس ہونے کی وجہ پر غور و فکر کیا آپ نے کبھی؟ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اس کو جب دیکھتے ہیں صرف تبھی محسوس کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہماری نظریں وہاں سے ہٹتی ہیں ہمارے لیے سب کچھ عام ہو جاتا ہے، ایسے جیسے ہمیں پرواہ ہی نہ ہو۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ آپ کا دشمن کس قدر شاطر ہے؟ آپ کا دشمن آپ کے ساتھ اپنی دشمنی میں بے شک کامیاب ہے، اور بہترین کامیابیوں کے اعلیٰ ترین درجوں پر بھی ہے۔ آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کا دشمن وہ ہے جو در حقیقت مسلمانوں کا دشمن ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جو دراصل مسلمانوں کے وجود میں موجود ایمان کا دشمن ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے اندر ایمان کا نور قائم ہو گیا تو یہ ایک مسلمان ہی کائنات کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو کیا بہت سارے مسلمانوں کے اندر ایمان کی طاقت کو قائم ہونے ہی نہیں دے گا؟ آپ نے دیکھا فلسطین کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا اور کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر آپ لوگ عیدیں بھی منا رہے ہیں، آپ لوگ فنکشنز بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ خوش بھی ہیں، اور آپ لوگوں کے دکھ فلسطین کے ساتھ صرف اتنے ہی ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کو براہ راست دیکھتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے جب آپ رکتے ہیں تو دکھی ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ ان کو اپنی نظروں سے ہٹاتے ہیں آپ دوبارہ اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ سوشل میڈیا پر اس قدر یہ تمام چیزیں بے حیائیاں، بے غیرتیاں اور بے شرمیاں یکجا کر پھیلا دی گئی ہیں کہ اب کسی کو صرف سوچنے کا اتنا موقع ہی نہیں دیا جاتا، یا آپ کو یہ لگے کہ سوشل میڈیا آپ کو آگے نہیں آنے دے رہا اس حوالے سے، تو یہ تو آپ کے اندر کے ہیلے بہانے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کے دشمن نے بہت پہلے آپ کے ساتھ نفسیاتی طور پر کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اگر تو آپ کے سامنے ایک دم سے فوراً سے فلسطین کے یہ ظلم آ جاتے تو یقیناً آپ لوگ اپنے گھر بار، مال و دولت، بیوی بچے سبھی کو چھوڑ کر سیدھا جہاد پر نکل جاتے، مگر کیونکہ آپ کا دشمن بہت شاطر ہے، آپ کا دشمن آپ کی انسانی نفسیات سے واقف ہے، تو اس نے اپنا کام بہت پہلے سے شروع کر دیا۔ اس نے بہت پہلے ہی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک پر ظلم کرنے شروع کر دیے، جن کو دیکھ کر آپ لوگ جوش میں آئے، جس کو دیکھ کر مسلمان جوش میں آئے، مسلمان آگے بھی بڑھے، مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ جہاد بھی کیے، مگر بار بار اس عمل کو دہرانے کا کام شروع ہو گیا۔ ایک اسلامی ملک پر ظلم کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا، مسلمانوں کو مطمئن کر دیا جاتا، پھر دوسرے اسلامی ملک پر دوبارہ وہی ظلم ڈھانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ماضی میں اسلامی ممالک پر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے۔ دشمن نے جب آہستہ آہستہ چھوٹے اسلامی ممالک پر ظلم ڈھانے شروع کیے تو ایک کے بعد ایک
ملک پر وہ ظلم ڈھاتا ہی چلا گیا۔ انسانی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کو مسلسل یا بار بار ہوتے دیکھتا ہے تو وہ اس کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دشمن نے آپ کے اس عادی ہو جانے کا فائدہ اٹھایا۔ انسانی نفسیات کی اس پوائنٹ کو دشمن نے اپنی فتح کا بہترین گڑھ بنا لیا۔ اس نے آپ کو ہر چھوٹے چھوٹے ممالک پر ظلم کر کے دکھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ لوگوں میں جوش بھی آئے، جذبے بھی آئے، آپ نے جہاد بھی کیے، حتیٰ کہ آپ لوگوں نے ان کو ہر طرح کے کھانے پینے بھی فراہم کرنے شروع کر دیے۔ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنے لگ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دشمن نے ایک اور وار چلا، اور وہ تھا سوشل میڈیا کا وار۔ اس نے سوشل میڈیا پر آپ کو آسان اور نہایت سستے ترین طریقے شہرت کے اور مال و دولت کے دکھائے، بلا شبہ جن کے پیچھے اب مسلمان ممالک کے بہترین مسلمان بھی بھاگے، اور انہوں نے اس کو حاصل کیا۔ جب کچھ شہرت اور کچھ دولت ملی تو مزید کی ہوس پیدا ہو گئی، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو بھی عمل اللہ اور اس کے رسول اور قرآن جیسے رہنما سے ہٹ کر کریں گے، ان میں یقیناً ہوس اور لالچ شامل ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی خیر شامل نہیں ہوگی۔ بہت سارے مسلمانوں کو، ان گنت مسلمانوں کو سوشل میڈیا میں مصروف کر دیا گیا، دولت میں اور شہرت کے نشے میں ان کو قید کر لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو تو مسلمان رہ گئے، جو بچ گئے، ان کے لیے وہ چیزیں آسان نہ ہوں، ان کے لیے وہ آسان نہیں تھے۔ اب وقت یہ آ گیا ہے آج جب ہمارے سب سے قیمتی ترین اور مقدس ترین فلسطین کے اندر موجود مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کے لیے قریب ترین فتح ہو چکی ہیں آپ کے دشمنوں کی، تو آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کے لیے صرف دل میں ہی دکھ کر رہے ہیں۔ قومیں بڑے بڑے تخت و تاج الٹنے کی طاقت رکھتی ہیں، مگر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کے دلوں کو انہوں نے اتنا عادی کر دیا ہے کہ اب آپ صرف اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ چند لفظ آپ فلسطین کے حق میں بول دیتے ہیں، فلسطین کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور دوبارہ اپنی زندگیوں میں، اپنی خوشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کا آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کا دشمن آپ کے کس قدر قریب آ چکا ہے۔ آج آپ کے دل دشمن کی سوچ کے مطابق اس قدر پتھر ہو چکے ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جب سوشل میڈیا پر فلسطین کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھتے ہیں تو بس اتنا ہی اپنے اوپر ہیوی کرتے ہیں، بس اتنا ہی اس کا اثر لیتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے جب تک آپ وہاں پر سٹے کرتے ہیں دکھی رہتے ہیں، جیسے ہی آپ کی توجہ وہاں سے ہٹتی ہے آپ وہاں سے ہٹتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے جب اس کے اپنے گھر پر، اس کے اپنے بچوں پر گزرتی ہے، پھر وہ بلبلاتا ہے، پھر اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور پھر اسے دکھ بھی ہوتا ہے، پھر اسے عیدیں بھی منانا مشکل لگتا ہے، اور پھر اسے خوشیاں منانا بھی محال لگتا ہے۔ مگر کیونکہ یہ دکھ آپ کے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ دکھ آپ کے اپنے بچوں پر نہیں گزرا، اس لیے اس کو آپ بس اتنا ہی محسوس کریں گے جتنا آپ سوشل میڈیا پر